کیا مطلب ہے برتھ ڈے پارٹی کا؟ کئی لوگوں نے پوچھا جناب جنم دن منا سکتے؟ تو میں نے کہا ہاں منا سکتے. جب حضور کا جنم دن منا سکتے تو پھر امتی کا بھی جنم دن منا سکتے. لیکن سنیے، جنم دن منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جنم دن میں یاروں کو بلا کر کے کیک کاٹیں، غبارے پھوڑیں اور اس کے بعد ہم شراب کے نشے میں ڈوب جائیں. کیا مطلب ہے؟ بندہ 20 سال کا ہوا، 2 رکعت نماز شکریہ کی ادا کرا، سجدے میں سر رکھ دے، کہتے مالک تیرا شکر ہے تو نے 20 سال سکون کے دے دیے ہیں. یا اللہ یہ جتنی بچ گئی ہے نا اسے بھی اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں گزار. یہ ہے جنم دن. یہ نہیں کہ تمہاری عمر 25 کی ہوئی تو شراب میں ڈوب گئے، تم 21 کے ہوئے تو تمہیں نشے نے غارت کر دیا. ہم ہیں کس جگہ پہ؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، ہمیں حیا نہیں چاہیے. ہم چل کس جگہ پہ چل رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کہیں شراب کے نشے نے ڈبایا، کہیں شباب کے نشے نے ڈبایا، کہیں انٹرنیٹ کا نشہ لے کر کے ڈوب گیا. انٹرنیٹ کا نشہ کیسا چلا ہے؟ جب سے آن لائن تعلیم چلی ہے اس نے قوم مسلم کو تباہ کر کے پھینک دیا ہے. باپ نے بیٹی کو موبائل دلایا کہ میری بیٹی بیٹھ کر کے لات میں ایگزام کی تیاری کر رہی ہے، ذرا دیکھ تو سکی یہ بی اے کی تیاری کر رہی ہے یا پی آر کی تیاری کر رہی ہے، مجھے بھی جو بتا سکی کون سے ایگزام کی تیاری اس نے کی. اس نے ہاتھ میں موبائل دیا، پاسورڈ پہلے ڈال دیا. باپ نے کہا بیٹی موبائل دکھا، بیٹی نے کہا نہیں بابا یہ میرا پرسنل ہے. کبھی بیٹی سے پوچھ تو سکی اے بیٹی تیرا کون سا بزنس ہے جو تو نے کوڈ لگا کے پرسنل بنا دیا؟ کیوں نہیں بتایا جاتا اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی دھوکے میں بتانا، تیری بیٹی بی اے کا تیاری نہیں کر رہی ہے، تجھے رسوا کرنے کی تیاری کر رہی ہے، ذلیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے. جا اپنی بیٹیوں کو جا کے بتا دینا اے میری بیٹی تو دنیا میں بی اے کرنے کے لیے نہیں آئی، تو تو کنیز فاطمہ بننے کے لیے آئی، تو تو کنیز زینب بننے کے لیے آئی. ذرا اٹھا کے دیکھ تو تاریخ، صرف محرم کا کچرا کھانے سے ہم حسینی نہیں بن سکتے ہیں، دستی نعرہ لگانے سے حسینی نہیں بن سکتے ہیں. اٹھاؤ تو تاریخ. جب خیمے چل رہے تھے تب بھی انہوں نے پردہ کر کے دکھایا تھا، جب قیدی بنائے گئے تب بھی پردہ کر کے دکھایا تھا اور دنیا کو بتایا تھا اے اسلام کے شہزادیوں تمہاری عزت بدن دکھانے میں نہیں ہے بلکہ تمہاری عزت خدا نے چہرے چھپانے میں. اے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تعلیم کا مخالف نہیں، طریقہ تعلیم غلط. جی آن لائن بچوں کو پڑھانے والوں ہوش میں آ جائے. ایل سی ڈی لگائیے گھر میں، پروجیکٹر لگائیے، کنیکٹ کیجئے موبائل سے، اس پر پڑھوائیے. راتوں میں یہ رضائی کے اندر منہ دے کے کون سی تعلیم ہوتی ہے؟ بھول گئے ہم. آج جو بیٹی اور باپ کا منہ کالا کر کے جا رہی ہے اسی آن لائن کا نتیجہ. کیا کبھی تم نے سنا تھا اب سے پہلے کہ کوئی داڑھی والے کی بیٹی غیر مسلم کے بستر پہ جا کے لیٹی ہو؟ آج قوم کو یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ صرف ہم نے حضور کی تعلیم بھلا دی، مصطفیٰ کا دیا ہوا طریقہ ہم نے نظر انداز کر دیا. آج یہ دن سے یہ دیکھنے پڑے. ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اپنی قوم بچانی ہے، امت کی بیٹیاں بچانی ہے ہمیں. بتاؤ اگر بیٹیاں ایسے ہی مرتد ہوتی رہتی تو ہمارے جلسوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی سوچو اور سمجھو میری بات. میں آپ کو ذلیل کرنے نہیں آیا، بس اتنا سمجھ لیں میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. بیٹی بھاگنے کے بعد باپ فون کر کے کہتا ہے یار تو بہت بڑا خطیب ہے، تیرے پاس کوئی تعویذ ہوگا جو بیٹی لوٹ کے آ جائے. 20 سال جو تو نے غلطی کی ہے نا اس غلطی پر ایک تعویذ پردہ نہیں ڈال سکتا. ہر باپ کو سچا حسینی بننا پڑے گا، ہر بھائی کو سچا حسینی بننا پڑے گا. اور بیٹیوں سے کہہ دو تم یہاں جینے کے لیے نہیں، تم تو ان کی عزت پہ مرنے کے لیے نہیں تھی. بتاؤ نا ہمیں. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری نسل عزت دار ہو، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بیٹیاں کیسے عزت دار بنیں گی. بہت غور سے میری بات سنو، تاریخ پڑھیے، پڑھو نا.
آج ذرا سا سر میں درد ہوتا نہ بندہ رومال لپیٹے لیتا، دکھاتا کر رہا، محلے والے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا کہ کچھ نہیں بس سر میں درد ہے۔ ہمارے سر میں ہلکا سا درد ہوا تو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جب سکھ کے لقمے دیے تھے تب ہم نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ بدلو اپنے آپ کو یار، خدا کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ کیا ضرورت تھی کربلا میں خاندان کٹانے کی؟ کوئی مجھے بھی بتائے، کیا وہ مشہور ہونا چاہتے تھے؟ کیا وہ تاریخ میں اپنا نام موٹا موٹا دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، سر کٹانے کا مطلب یہ تھا تاکہ دین والے بھی سلامت رہے، حضور کا دین بھی سلامت رہے، یہی وجہ تھی۔ ورنہ کسے بیٹا پیارا نہیں، صرف تجھے یا مجھے بیٹا پیارا؟ حسین کو اصغر پیارا نہیں تھا، حسین کو اکبر پیارے نہیں تھے، حسین کو سگے بھانجے اولو محمد پیارے نہیں تھے، قاسم و عباس پیارے نہیں تھے؟ یار پڑھنا تاریخ کربلا۔ میرے حسین نے جب غازی عباس کو بھیجا تھا نا، عباس جا، تو فرمایا تھا عباس ایک بار ذرا نیچے اتر کے آ سواری سے۔ کیا کرنا ہے؟ کہا اتر کے آنا۔ جب غازی عباس اتر کے آئے فرمایا ایک بار میرے سینے سے لگ جا، بہت غور سے میری بات سننا، واقعات آپ نے ہمیشہ سنے، آج کچھ باتیں اس فقیر سے سنیں۔ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ اتر کے آگے نیچے غازی عباس اترے، سینے سے لگے، اور پھر میرے حسین نے کیا کہا؟ غازی ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، ایک بار بھائی کہہ دے۔ غازی عباس نے کہا حضور میری اوقات نہیں میں آپ کو بھائی کہہ سکوں۔ کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں بھی علی کا بیٹا، تم بھی علی کے بیٹے۔ تو غازی عباس نے تاریخ ساز جملہ کہا تھا، آپ نے کہا تھا میری ماں ام بنین ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے جیسی ہزاروں ماں آپ کی ماں کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ میں نے ام بنین کا دودھ پیا کہ آپ نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا، میری اوقات کا میں آپ کو بھائی کہہ سکوں، لیکن درد تھا ایک کربلا میں، رشتوں کی سچائی تھی۔ میرے حسین نے کہا نہیں غازی، تیرے بعد مجھے اس زمین پہ کوئی بھائی کہنے والا نہیں رہے گا، اس لیے مجھے بھائی کہہ دے۔ آج میں اپنے سماج سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سوسائٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو انچ جگہ کے لیے بھائیوں کے خلاف مقدمے دائر کر دیتے ہیں، جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کو کچہریوں تک لے کے جاتے ہیں، جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، کل یہ بچپن میں تیرا بھائی ہی تو تھا، اگر کوئی تیرے تماچے مار دیتا تھا تو یہ دوڑ کے اس سے لڑ جایا کرتا تھا، اگر تو نہیں آتا تھا تو تیرے بغیر یہ کھانا نہیں کھاتا تھا، کہتا تھا ماں بعد میں کھاؤں گا، پہلے بھائی کو تو آلے لیتے۔ اگر تجھے کوئی مار دیتا تھا تو کہتا تھا ٹھہر بھائی کو بلا کے لاتا ہوں۔ جب تجھ تک خبر پہنچتی تھی تیرے بھائی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اپنے وجود سے تو گناہ آدمی سے لڑ جایا کرتا تھا، بچا تو سکی، مجھے بھی سمجھا وہ بچپن سچا تھا یا جوانی سچی ہے۔ جب چھوٹے تھے تو ایک دوسرے کے لیے مرا کرتے تھے، آج جوانی آئی ہے تو ایک دوسرے کو مار رہے ہو اور یار کہاں جا رہے ہو؟ یہ تیرا سگا بھائی ہے، یہ تیرا اپنا ہے، اگر اس کا جنازہ اٹھ گیا تو چائے پی کر کے بھائی کہنے والے ہزار ملیں گے، ناشتہ کر کے بھائی کہنے والے بہت ملیں گے، اپنا کہنے والے تیرا کھا کے ہزار ملیں گے، لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ صرف چائے بات کا حصے دار نہ سمجھنا، تیرے دکھوں کا شریک تیرا بھائی ہے، تیرے غموں کا بانٹنے والا تیرا بھائی ہے، تیری ہمتوں کو بڑھانے والا تیرا بھائی ہے، تیرے بازوؤں کا زور تیرا بھائی ہے، تیری طاقت تیرا بھائی ہے، تیری ہمت تیرا بھائی ہے، اور جس کو تو جیل میں ڈال رہا ہے در حقیقت یہ ہے تو غیر کو نہیں بلکہ اپنی عزت کو اپنی طاقت کو جیل میں ڈال رہا ہے۔ اگر خدا نے عقل دی ہے اور تمہیں تسلیم ہے کہ عقل دی ہے تو آج کے بعد بھائیوں کو ستانا مت، سینے پہ لگانا اور دنیا کو بتانا لوگوں جو رشتہ خدا دیتا ہے اس رشتے کی نہ یہاں مثال ہے نہ وہاں مثال۔